Ra'i Hidayat, subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم زمین کتنی بڑی ہے یہ تمام حضرات جانتے ہیں، ترقی یافتہ زمانے کے لوگ ہم سب لوگ، اور عصری تعلیم تو ہماری گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے کہ جس تعلیم نے ہمیں زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، سب بتا دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، سب بتا دیا۔ تو زمین جتنی بڑی ہے وہ تو معلوم، اس سے لاکھوں گنا بڑا سورج ہے۔ زمین جتنا بڑا ہے اس سے لاکھوں گنا بڑا سورج ہے، اور اس سے کروڑوں گنا بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں، جس کو جو کہکشاں کہتے ہیں، اس میں وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ کہکشاں ہے، کلسٹر ہے، لاکھوں کہکشاؤں سے ایک وہ بنتا ہے، پھر اس سے وہ بنتا ہے۔ یہ سب آپ پڑھاتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک سورج، ایک زمین، ایک آسمان کی بات کچھ نہ کچھ ہمارے نظر میں ہے، کچھ نہ کچھ ہم سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ یہ تو خدا کی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق۔ یہ پہاڑ، آسمانوں سے بات کرنے والے، یہ چاند، یہ سورج، یہ کہکشاں، یہ کلسٹر، یہ کتنے بڑے ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ سب سے بڑی مخلوق خدا کی، سب سے بڑی مخلوق جسم و جسامت کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق وہ اللہ کا عرش ہے، وہ اللہ کا عرش ہے۔ یہ کچھ نہیں اس کے سامنے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ پورے کہکشاں، یہ کلسٹر، یہ پلسٹر، یہ سب پلاسٹر ہے، سب کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے میں نے بھی آپ حضرت نے پہلے کہا تھا، فرمایا کہ ان کے پیر سے لے کر سر تک کی مسافت جو ہے وہ 6000 سال کی مسافت۔
کتنے 6000 سال کی. اور حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ میرے بھائی اسرافیل کی جسم و جسامت 12,000 گنا میرے سے زیادہ بڑی ہے. 12,000 گنا میرے سے زیادہ 12,000 گنا بڑی ہے. تو ہم تو پیمائش کے سارے حدیں کر ہی نہیں سکتے کہ کون کتنا بڑا ہے، اللہ کی مخلوق کتنی بڑی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ساری مخلوق میں جسم و جسامت کے اعتبار سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ عرش ہے. عرش، اللہ کا عرش. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدارج النبوت. اللہ کرے کہ ہم سب بھی کتابوں کے پڑھنے والے بنے. مدارج النبوت، بہت بڑے صاحب علم آدمی ہمارے اس ملک کی سرزمین پر گزرے ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جب حضور عرش معراج میں گئے تو عرش تک بھی گئے، عرش پہ بھی پہنچے حضور. تو عرش میں اور حضور میں ہم کلامی ہوئی. تو عرش نے حضور سے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو میں اس کے جلال اور اس کی ہیبت سے لرز رہا تھا. اس کے جلال اور اس کی ہیبت سے لرز رہا تھا. اور میرے پائے پر جب اللہ نے لا الہ الا اللہ لکھا تو میرے اندر لرزنا اور کپ کپانا اور زیادہ ہو گیا. اور جب اللہ نے محمد الرسول اللہ لکھا تو میرے دل کو قرار آ گیا، میرے سر کو سکون مل گیا، مجھ بے قرار کو قرار مل گیا. مجھ بے قرار کو قرار مل گیا. محمد رسول اللہ کا نام دیکھ کر، محمد یہ نام دیکھ کر اگر کسی کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو کتنا زندگی میں اس کو قرار ملے گا. یہ جو بے قراری اور بے اطمینانی اور بے چینی اور گھبراہٹ اور یہ پریشانی، ساری پریشانی کا واحد علاج کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے اپنے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو. ساری بیماریوں کا علاج ہے. سب بے قراریوں کا ایک قرار کی جگہ ہے. عرش کو قرار ملا صرف محمد نام دیکھ کر، صرف نام دیکھ کر عرش کو قرار مل گیا. اس کے سر کو اطمینان مل گیا. سر کا تذکرہ بھی کیا حضرت نے. اس کے سر کو اطمینان مل گیا، اس کے دل کو بے قراری کو قرار مل گیا محمد رسول اللہ دیکھ کر. محمد رسول اللہ دیکھ کر. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی شان تھی. ہر مخلوق حضور علیہ السلام سے بات کرتی تھی. جب بات کا تذکرہ ہے تو اور ایک واقعہ سناؤں میں آپ حضرات کو، اور سارے واقعات کا لب لباب خلاصہ یہی ہے کہ میرے مقصد یہ ہے کہ ہم سب سنتوں پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں. سنتوں پر جتنا ہم اپنے آپ کو لائیں گے، زندگیوں میں ہمارے زندگی ہوگی. زندگی میں زندگی ملے گی سنتوں سے. آپ آج زندگی ہے کیا کہتے ہیں، مانند مردہ کے ہیں. ہم سب مانند نہیں ہے بلکہ حقیقت میں مردہ ہیں. زندگی ہے اور حقیقت میں ہم سب مردہ ہیں. تو زندگی کو زندگی ملے گی محمد رسول اللہ کے رنگ میں رنگنے سے. زندگی کو زندگی ملے گی محمد رسول اللہ کے اپنے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے سے. تو ایک بات سنا رہا تھا، واقعہ سنا رہا تھا. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف رواں ہوئے. خیبر میں سب یہودی رہتے تھے اور اسلام دشمن، مسلمان دشمن تھے. لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ خیبر
کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی، کامیاب ہو گئے، محمد رسول اللہ کامیاب ہو گئے، آپ کے ساتھی سب کامیاب ہو گئے، مال غنیمت میں غلام بھی آئے، باندیاں بھی آئیں، گھوڑے اور اونٹ اور کھچر یہ سب آئے۔ اسی میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور میری اور آپ کی سب کی ماں بنی، بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ تو جہاں بہت ساری چیزیں غنیمت کے طور پر آئیں، ان آنے والے غنیمت کے طور پر آنے والوں میں گدھے بھی تھے، گدھے بھی تھے۔ ایک گدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس گدھے کو حضور سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، کیا اونٹ، کیا بکری، کیا پہاڑ، سب حضور سے بات کرتے تھے، حضور سے بات کرتے۔ نبوت کے بعد تو جہاں جہاں سے حضور گزرتے تھے ہر پتھر آپ کو السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتا تھا، ہر پتھر پہچانتا تھا حضور کو۔ پتھر جو بے جان ہیں یہ تو جاندار ہیں، گرچہ انسان نہیں ہے، جانور گدھا ہو کہ گھوڑا ہو کہ اونٹ ہو، تو یہ جو تو جاندار ہیں، تو یہ تو شجر اور حجر بے جان تھے، یہ بھی حضور کو پہچانتے تھے۔ حضور کے آنے پر درخت جھک جایا کرتے تھے، اس کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، پتھروں سے سلام کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو ہم کلامی تو ہوتی تھی حضور سے۔ تو ایک گدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دادا کی نسل میں 60 گدھے پیدا ہوئے، 60 گدھے پیدا ہوئے، اور ان 60 پر سواری کرنے والے نبی رہے وقت کے، نبیوں کے علاوہ کسی نے بھی ان پر سواری نہیں کی۔ نبیوں کے علاوہ اپنے اپنے زمانے میں نبی آتے رہے اور ان کے اوپر وہ سواری کرتے رہے۔ وہ 60 ایسے گدھے میرے دادا کی نسل میں، اور ان میں سے صرف میں ایک باقی ہوں، میرے سوا کوئی باقی نہیں، میں ایک باقی ہوں، میرے سوا کوئی باقی نہیں۔ اور یا رسول اللہ آپ نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ 60 کے 60 ختم ہو گئے، میں اکیلا باقی ہوں، میرے سوا کوئی باقی نہیں، اور آپ نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ پھر اس خچر نے حضور سے کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں یہودی کے قبضے میں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، وہ میرا یہودی مالک مجھ پر سواری کرنا چاہتا تھا لیکن میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا اس کو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعہ حدیث کے حوالے سے، وہ میری پیٹھ پر سوار ہونا چاہتا تھا لیکن میں بھٹک جایا کرتا تھا اور میں اس کو پریشان کرتا تھا، مجھ پر سوار ہونے کا اسے موقع میں دیتا نہیں تھا۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، قبول کر لیجئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ خچر یہ اور وہ سب نبی کو پہچانتے تھے اور نبی کی خدمت پر، نبی کے اشاروں پر اپنے آپ کو اثار کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کا بدلہ ان کو دیا۔ جو بھی نبی کے کام آئے گا وہ دنیا میں زندگی پائے گا، جو بھی نبی کے کام آئے گا زندگی میں اسے زندگی ملے گی، زندگی میں اسے زندگی ملے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں نے لکھا ہے اور سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے اور بھی بہت ساری جگہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم سب دیکھتے ہیں حرم میں جانے والے، مکہ مکرمہ جانے والے، مدینہ طیب مکہ مکرمہ جانے والے حضرات جو ہیں عمرے کی نیت سے، وہ حج کی نیت سے، آج تک تو یہ تھا لیکن اب جو ہے دنیا کی زیب و زینت سے وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ مرعوب ہو چکی ہیں اور ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر رہی ہیں۔ حضور کے زمانے سے لے کر اب تک یہ سلسلہ برابر چلتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب مکہ مکرمہ کی سرزمین تنگ ہو گئی، ہجرت کا حکم مل گیا، اجازت مل گئی، ہجرت شروع فرمائی،
مکہ مکرمہ اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے چل کر غار سور پہنچے, لیکن بے ایمان جان کے دشمن وہاں تک بھی پہنچے, غار سور تک بھی پہنچے. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے کبوتروں نے وہاں پر ایسے انڈے ڈالے کہ جن انڈوں کو دیکھ کر جانے والے جانی دشمن یہ محسوس کرنے لگ گئے کہ اندر کوئی گیا نہیں ہے, اندر کوئی گیا نہیں ہے. حالانکہ اندر تھے, اندر کوئی گیا نہیں ہے. کبوتر نے گھونسلہ بھی بنا لیا اور منہ پر اس کے انڈے بھی ڈال دیے. ان انڈوں کے ڈالنے کی وجہ سے اور اس گھونسلے کی وجہ سے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان محفوظ ہو گئی. اللہ نے نظام بنایا ہے, حضور کی حفاظت ہو گئی, حضور کی حفاظت ہو گئی. ایک واقعہ ہے, انہی کبوتروں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے مکے کے قریب آئے اور مکے میں داخل ہو رہے تھے تو انہی پرندوں نے سرکار مدینہ کے اوپر پیر پھیلا کر سایہ کیا. اس سائے کے تلے حضور رواں دواں تھے, مکے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. یہ دو کام ان کبوتروں نے کیے جو حضور کے زمانے میں 6, 7, 8, 10, 20 ہوں گے. ان کو اللہ نے ان کا بدلہ یہ دیا, 2 نعمتیں دی ان کو دو نعمتیں دی. قیامت تک کے لیے ان کو حیات دے دی, ان کی نسل چل رہی ہے آج تک. ابو جہل گیا, ابو لہب گیا, وہ بھی گیا, اس کا خاندان میں گیا. لیکن یہ کبوتر, جن کبوتروں نے وہاں پر انڈے ڈالے تھے غار سور پر, جن کبوتروں نے سرکار کے مدینے میں پہنچنے کے وقت انہوں نے پردہ سایہ کیا تھا سورج کی شعاعیں اور اس کی تپش اور حرارت کو روکنے کے لیے, آج تک ان کبوتروں کی نسل مکہ مکرمہ میں چل رہی ہے. ان کبوتروں پر ایک انسان بھی ایک چھوٹی سی کنکری بھی نہیں مار سکتا. جرم عظیم ہے, گناہ کبیرہ ہے. ایک کنکری بھی نہیں مار سکتا. کیوں؟ محمد رسول اللہ کی جان کی حفاظت کے لیے استعمال ہوئے ہیں. سرکار کو راحت پہنچانے کا انتظام انہوں نے کیا ہے. ایک کنکری بھی نہیں مار سکتا. کیا مشرق, کیا مغرب, کیا جنوب, کیا شمال, ہر جانے والا حاجی جاتا ہے. جانے والے تو جاتے ہیں اور سوچ کے جاتے ہیں, نہ جانے والے بھی بہت سارے لوگ ہمارے تمہارے جیسے 150 روپے دیتے ہیں جانے والے کو, کہ دو یہ تمہارے پاس رکھو, اس کے ریال بناؤ, 1 ریال کے گیہوں خرید کر کبوتروں کو ڈالو. کن کو ڈالو؟ اللہ نے جینے کا نظام بنایا, زندگی کا نظام بنایا اور امن ایسا دیا کہ ایک کنکری بھی نہیں مار سکتے, ایک کنکری بھی نہیں. جینے کا راستہ یہ کی ہے اور اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کا راستہ یہ کی ہے, اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے رنگ میں رنگو ختم. جس خدا نے ان کبوتروں کی نسل کو ابھی تک حیات زندگی دیے, قیامت تک دے گا, وہی خدا کیا مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتا؟ ان کبوتروں کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے, غیر مکلف مخلوق ہے. میں اور آپ تو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. ہم سب مکلف ہیں, ہم سب مکلف ہیں, ہم سب مکلف ہیں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ بیت الخلا میں آنے جانے, یہ سنت ہے کہ ہر کوئی اس کو جان کر ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے. اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں کیا ہیں, جو سونے اور جاگنے کی سنتیں کیا ہیں, مسجد میں آنے اور جانے کی سنتیں کیا ہیں, گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی سنتیں کیا ہیں, کھانے پینے کی سنتیں کیا ہیں, کہاں کیسے کھانا چاہیے, کیسے کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے. یہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سمجھ کر علماء نے بات لکھی ہے, رات اپنی مرضی سے کوئی نیک کام کرنے پر اتنا ثواب رات بھر کرو گے ثواب نہیں ملے گا, لیکن بیت الخلا کے طریقے کے مطابق محمد رسول اللہ کا یہ طریقہ سوچ کر سمجھ کر اس کو پورا کرنے کے لیے بیت الخلا جا کر جاؤ گے اور آؤ گے تو رات بھر کی اپنی مرضی سے عبادت کرنے والے کے مقابلے میں اس کا اجر و ثواب اور اس کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی گئی تھی.
اسی کا نام جانثاری ہے، اسی کا نام محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ اپنے آپ کو آپ کے اشاروں پر فدا کر دینا، اپنی ان کی اداؤں کو اپنی ادا بنا لینا، اسی کا نام جانثاری ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں دیکھا کہ چاروں طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں، تو ان کے دل میں بات آئی کہ اس وقت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی حفاظت کرنی چاہیے، آنے والے تیروں کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہونا چاہیے۔ بے ایمانوں کی طرف سے جو تیریں برسائی جا رہی ہیں، اس کے لیے ابو دجانہ تجھے اپنے آپ کو ڈھال بنانا چاہیے۔ لیکن ایک عجیب نقطے کے بعد علماء نے لکھی ہے کہ ابو دجانہ حیران و پریشان ہے، کیا پیٹ کروں ان کی طرف یا رخ کروں ان کی طرف؟ اگر تیروں کو روکنے کے لیے کفار مکہ کی طرف، بے ایمانوں کی طرف اپنا سینہ کرتا ہوں تو محمد رسول اللہ کی طرف پشت ہوتی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آج ہمارے تمہارے سامنے کوئی بے ادبی بھی نہیں، سنت کا چھوڑنا اس سے بڑی بے ادبی ہے، سنت کا ترک کرنا اس سے بڑے بے ادبی ہے۔ اسی لیے سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ ابو دجانہ نے اپنا سینہ، اپنا چہرہ حضور کی طرف کیا اور اپنی پشت بے ایمانوں کی طرف کی، اور آنے والے ساری تیروں کو حضرت ابو دجانہ اپنی پشت پر لے رہے تھے اور محمد رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس کا نام محبت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ بات کرو بے ایمانوں سے، آنے نہیں دے رہے۔ صلح حدیبیہ کی جگہ پر سب مسلمانوں کو روک لیا، حضرت عثمان کو بھیجا بات کر کے آؤ۔ حضور حضرت عثمان غنی اپنے چچا زاد بھائی کے گھر مکہ مکرمہ میں وہاں ٹھہرے۔ دوسرے دن شام کو بے ایمانوں سے گفتگو کرنی تھی کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، تو گفتگو کے لیے جب جانے لگے تو چچا زاد بھائی نے کہا حضرت عثمان غنی کو، عثمان تمہاری لنگی جو ہے نصف ساق سے اوپر ہے، اس کو کفار مکہ، مشرکین مکہ، سردار مکہ، اس کے یہاں کے معزز، یہاں کے شرفاء اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس کی بات کی بھی کوئی حقیقت اہمیت نہیں ہوتی، جو اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنے پاجامے کو ذرا، اپنے لنگی کو ذرا نیچے کرو، نیچے کرو تو تمہارا مقام بڑھے گا، تمہاری بات کا وزن پڑے گا، تمہارا مقام بڑھے گا اور تمہاری بات کا وزن پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، نصف ساق تک آپ کا پاجامہ ہوتا، یہ شرفاء، یہ مکرم، یہ معظم، اپنے آپ کو سردار، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے چاہے سمجھتے رہے کچھ بھی، لیکن میں محمد رسول اللہ کو دیکھا ہوں کہ آپ کی لنگی یہیں تک ہوتی تھی، عثمان کی بھی لنگی یہیں تک رہے گی، چاہے بات کرنا چاہے تو بات کریں، مجھے گرا پڑا سمجھے گرا پڑا سمجھتے رہیں، لیکن عثمان کے لیے غیرت کے خلاف ہے کہ محمد رسول اللہ کی طور و طریق کو چھوڑ کر ان کی منشا کو پورا کرنے کے لیے، ان کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، ان کی نظر میں اپنے آپ کو مکرم و محترم بنانے کے لیے عثمان کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بات کرنی ہو تو کریں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی سمجھیں حضرت محمد رسول اللہ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ معراج میں جب حضور تشریف لے گئے تو اس وقت امت کو نہیں بھولا حضور نے، یہ واقعہ میں نے پچھلی جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے سنا تھا، اور دوسرا ایک واقعہ اس کو بھی علماء نے نقل کیا ہے، اپنی امت کو یاد کر کے امت کے احوال پیش کیے اللہ کے سامنے، میری امت کے یہ احوال ہیں، یہ احوال ہیں، یہ احوال ہیں، اور اللہ مجھ سے پہلے دنیا میں بہت ساری امتیں آئیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تو نے کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسا دی، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو کتا اور کسی کو سور بنا دیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تیری آپ کی امت پر میں رحم کھاؤں گا، میرے محبوب آپ کی امت پر میں رحم کھاؤں گا، ان کو کبھی زمین میں نہیں دھساؤں گا، ان کو کبھی ان کی چہروں اور شکلوں کو کتا اور سور خنزیر نہیں بناؤں گا، ان کو نہیں کروں، آپ کی وجہ سے میں ان کے پر رحم کھاؤں گا۔ اور آگے فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ جو دعا مانگیں گے میں لبیک کہوں گا اور ان کی دعا کو پورا کروں گا، ان کی دعا کو پڑھوں گا، اگر یہ میرے اوپر توکل اور میرے اوپر بھروسہ کریں گے میں ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔
یہ دنیا میں زندگی میں دنیا میں گناہ کریں گے، میں ان کے ساتھ ستاری کا معاملہ کروں گا، اور کل قیامت کے دن میرے محبوب ان کا سفارشی آپ کو بناؤں گا، آپ کی ان گناہگار امتوں کے لیے سفارشی میں آپ کو بناؤں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے آقا میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا مقام بہت اونچا ہے، ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے، ہم اور آپ سنا نہیں سکتے۔ اس کو سننے اور سنانے اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کسی نے مختصر سی بات کہی ہے، بعد از خدا قصہ تو ہی مختصر، بعد از قصہ تو ہی مختصر۔ اللہ کرے کہ میں سمجھوں، جانوروں نے سمجھا، دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کو جانتی اور پہچانتی نہ ہو، دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کو جانتی اور پہچانتی نہ ہو، لیکن بہت افسوس اور بدقسمتی اور بڑی بے معلومی ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں نہ جانے نہ پہچانے، لیکن محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہی اگر محمد رسول اللہ کو نہ پہچانے تو اس سے زیادہ محرومی اور بدقسمتی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ علیہ السلام کو جاننے اور پہچاننے اور پہچان کر اس کے حق کو سمجھنے اور اس کو حق ادا کرنے کے لیے مجھے بھی قبول کرے اور آپ کو بھی قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔